جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا کہ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو لوگ ایتھی سینٹر سے یا اور جگہوں سے گود لے کے تو پال لیتے ہیں اور ساری زندگی ان کو کوئی نام نہیں ہوتا، یعنی ان کا کوئی نام دینے کے تیار نہیں ہوتا، یا ان کو ایسے ہی وہ پلتے تو انہی ماں باپ کے گھر میں ہے، تو ان کو اگر نام دے دیا جائے تو اجتہاد کر کے کوئی علماء ایسی گنجائش نکال لیں کہ ان کو بھی کوئی باپ کا نام مل جائے یا کوئی ماں کا نام اس طرح کی مل جائے، کیونکہ ان کو پرورش تو وہی ماں باپ بن کے ہی کر رہے ہیں نا لوگ، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا کیا رائے ہے؟ آپ نے اس کے اوپر رائے پوچھیے۔ دراصل اگر یہ رستہ کھل جائے، ٹھیک ہے، اگر یہ رستہ کھل جائے تو بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں معاشرے کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جب جو رستہ ہوتا ہے نا، جو مین جڑ ہوتی ہے، اس جڑ کو ہی شریعت کاٹتی ہے، ٹھیک ہے، جس جڑ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شریعت نے زنا کی جڑ کاٹی، ٹھیک ہے، معاشرے کے اندر سے، کہ یہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے معاشرے کے اندر اس جڑ کو کٹے ہوئے دیکھیں گے تو یہ مسئلے آپ کے سامنے پیش نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو نہ تو لاوارث بچے ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جن کی نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ، ٹھیک ہے، نہ کوڑے دانوں میں سے بچے ملیں گے، نہ اس طرح کا کام ہوگا۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس وقت بھی اس طرح کے کوئی ظالم شخص ہو، لیکن بہرحال جب آپ کے پاس CCTV فوٹیج اور پورا کیمروں کا نظام ہوگا، جس طرح سے اس وقت چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ وہ ٹریس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ لاہور سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے، اس سے اس وقت جرائم میں اتنی کمی آ گئی ہے، یا کنٹرول ہو گئے ہیں، یا وہ پکڑے جاتا ہے جو بندہ جرم کرتا ہے۔ کہ مثال ہے، کہیں پہ قتل ہوتا ہے، وہ لاہور کا ایک انچ انہوں نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے کنٹرول، کے کہیں پہ بھی کوئی جرم ہو خاص ایریا میں تو وہاں پہ وہ اس کو ٹریس کر لیتے ہیں، ود ان کچھ مہینوں کے ٹائم کے اوپر ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ جڑ ہی چھوڑ دیں گے، یعنی مثال ہے، آپ اس جڑ سے پیچھے بھی ایک اور بھی ہے سسٹم ہے، شریعت کا سسٹم ہے، اگر آپ وہ ہی چھوڑ دیں گے یا اس کو نفاذ کو ہی، اس کے نفاذ کی کوشش کو ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر اسی طریقے سے سوالات اٹھیں گے کہ اگر کوئی بچہ اس طرح سے ہو تو اس کے ماں باپ کا نام جو ہے، جو لاوارث بچہ کہیں سے مل جائے اس طرح کا، تو اس کے ماں باپ کی جگہ پر اجتہاد کر کے تو وہی نام لکھوا دیا جائے جو اس کے جو پالنے والے ماں باپ کا نام ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اور اسی بگاڑ کے اوپر کچھ لوگوں نے، ایون لبرل لوگوں نے، پاکستان کے اندر ڈرامے بھی بنائے۔ ابھی ہمیں ان ڈراموں کے نام تو نہیں یاد، لیکن جو لوگ ڈرامے دیکھتے رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر پاکستان کے اندر جو بنتے رہے ہیں مختلف سوشل ایشوز کے اوپر، وہ یہ چیز جانتے ہوں گے کہ ایک بچہ جو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پلا بڑا، اور جب اس کی شادی ہونے لگی تو اس کے کسی رشتہ دار نے بتا دیا کہ تمہیں بتایا ہے تمہارے ماں باپ نے کہ تم ان کے اصلی ماں باپ نہیں ہو، اصلی بچے نہیں ہو، اصلی بیٹے نہیں ہو، انہوں نے تمہیں تو فلاں جگہ سے اٹھایا تھا یا گود لیا تھا، فلاں سینٹر سے یا فلاں جگہ سے۔ اس وقت اس بچے کے اوپر ایسی بجلیاں گرتی ہیں کہ یہ ساری عمر میرے ماں باپ نے مجھ سے، یا یہ جنہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نکل پڑتا ہے اپنے اصلی ماں باپ کی تلاش کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ پھر انہی ماں باپ سے اتنی نفرت کرنے لگ جاتا ہے جنہوں نے پوری زندگی اس سے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ ہم ہی تمہارے اصلی ماں باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر لوگ فلمیں، ڈرامے، اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں کہ جناب وہ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کو اپنے اصلی ماں باپ مل جاتے ہیں، وہ پھر کہتا ہے یار نہیں، انہوں نے، وہ بھی صحیح تھے، انہوں نے مجھ سے چھپایا، یہ کسی وجہ سے چھپایا۔ اس طرح کی کہانیاں آپ کو بہت زیادہ ڈراموں میں، فلموں میں شاید کہیں مل ہی جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو دیکھی ہوئی ایسی فلمیں یا ڈرامے جس کے اندر ایسے مسائل سوشلی جو لوگوں نے ڈسکس کیے، لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر اسلام کے نظام کی طرف یا اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جب اسی مسئلے کو ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو ویسٹ کے اندر کچھ ملکوں نے باپ کا نام ہی ختم کر دیا آپ کے اس میں سے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اپنے باپ کے نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہری بات ہے جب وہاں پہ سسٹم ہی اتنا گندا ہو گیا کہ وہاں پہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل باپ کون ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ کوئی ڈیٹا بیس کے اندر کوئی ایکسٹریم لیول پہ چیک اپ کرنے کے لیے اگلے ڈی این اے سے چیک کروانے لگ جاتے ہیں کہ جناب اس کا اصلی باپ کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ تردد ہی ختم کرنے کی کوشش کی کچھ ملکوں نے کہ جناب بچے کے والدہ کا نام ہوگا، ٹھیک ہے، یا بچے کی والدہ کے نام سے ہی اس کو جانا جائے گا، کیونکہ والدہ کا نام تو نہیں نا آپ چینج کر سکتے،
یعنی وہ ایک تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس چیز کی کہ بچہ کس باپ کے تعلق سے پیدا ہوا، تو ماں تو ایک ہی ہوگی نا، جس ہاسپٹل میں اس ماں نے اس کو ڈلیور کیا وہ اس کی ماں کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح کے جب مسائل آپ شروع کر دیں شریعت سے باہر ہٹ کے، تو پھر اس طرح کے اجتہادات کیا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی ایک گزارش کی کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا مسلمان ملک کے اندر تو بہت ہی مشکل ہے اور ناممکن والی بات ہے کہ مسلمان علماء اس کے اوپر اکٹھے ہو کے جمہوری طور پہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ دے سکیں کہ عیدی سینٹر سے یا اور جو ان سے لاوارث ادارے ہیں ان جگہ پہ جا کے تو ان بچہ گود لے کے تو یہ کام کیا جا سکے کہ اس بچے کو ان ماں باپ کا نام دے دیا جائے جنہوں نے اس کو پالا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ایک کام جو ہے وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، اس کے اوپر علماء کو کوئی اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جو ڈیٹا بیس ہے یا شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر ایک خانہ اور ایڈ کرتے ہیں جس میں والد کا نام، والدہ کا نام اور اس کے علاوہ ایک سرپرست کا خانہ ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کے والد اور والدہ کا نہیں پتا اس کے اندر اس کا نام جو ہے وہ سرپرست کے نام کے اندر لکھ دیں، جناب اس کا سرپرست کا نام، جو اس کو گود لے رہا ہے ان کا نام، اور جو یا گود لے رہی ہے عورت اس کا نام، اور دوسری طرف جو ہے اسٹیٹ کا نام جو ہے وہ پاکستان لکھ دیں اس کے والد میں، اور والدہ کے اندر بھی اسٹیٹ کا نام پاکستان لکھ دیں یا بھارت لکھ دیں جہاں کا بھی وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس لیول پہ جانا ہے اس چیز سے کسی عالم کو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو چیز ہے نا گود لے کے تو بچے پال کے تو یہ کام کرنے والا، یہ کام ویسٹ کے اندر اس وقت ایک سمجھ لیں ان کے لیے تو اسٹیٹس سمبل بھی بنتا جا رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ بڑی بڑی اداکارائیں جو ہیں یا اداکار جو ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کو پبلسائز کرتے ہیں اور اس چیز کو کیش کراتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بچہ جو ہے اس کو گود لیا ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر سارے وہی حقوق اس کو دیتے ہیں جو ایک ماں باپ والے حقوق ہوتے ہیں، اس کے نام بھی اس کے ماں اور باپ کے خانے میں انہیں پالنے والے ماں باپ کا نام لکھوا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں اور بڑی دور تک جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود سے بچہ بھی پیدا نہیں کرتے وہ ماں باپ، ٹھیک ہے، وہ صرف وہی بچے لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اگر یہ والا راستہ کھولا جائے گا نا تو وہ پھر بدعت جو ہوتی ہے نا وہ بانجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی بدعت کا آغاز کیا جائے معاشرے کے اندر یا ایک نئے طریقے کا آغاز کیا جائے اور مسلمان امت جو ہے وہ اس میں جمہوری طور پہ اکٹھی ہو جائے تو وہ پھر بانجھ نہیں ہوگی، وہ ایسے ایسے مسائل کو جنم دے گی جو کہ آلریڈی ہمارے معاشرے کے اندر پریویل کر چکے ہیں۔ وہ چیز پھر اور سائڈ پہ لوگ چلے جائیں گے، وہ لوگ پھر عورتیں جو ہیں وہ اتنی آسان پسند ہو جائیں گی عورتیں، جیسا میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ غالباً ہالی ووڈ کی اداکارہ ہے شاید اس کا نام اینجلینا جولی ہے، شاید اس نے بھی کوئی بچہ اسی طریقے سے گود لیا ہوا ہے، کالوں کا بچہ ہے کس کا بچہ ہے۔ تو اس لیے پھر عورتیں جو ہیں وہ اتنی سکون اور آرام پسند ہو جائیں گی، وہ کہیں گی ہم نے اس عمل سے ہی نہیں گزرنا جو کہ یہ بہت موت اور حیات کی کشمکش والا عمل ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے جس سے عورت گزرتی ہیں۔ تو پیسے والی عورتیں جو ہیں پھر وہ یہ کام کیا کریں گی کہ وہ اس عمل سے ہی نہیں گزرنا چاہیں گی، ٹھیک ہے، کہ جناب کوئی نہیں، مسلمان تو ہے نہیں، وہ ان کو کسی شریعت کا تو کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر وہ بچے بھی گود ہی لے لیا کریں گی جو اس طریقے سے جو ان کو لاوارث اداروں کے اندر ملیں گے، جن کو بچے ڈسٹ بن میں پھینک جاتے ہیں یا پھر لاوارث اداروں کے جھولوں میں ڈال جاتے ہیں، تو پھر وہ ان چیزوں کو پرموشن مل جائے گی اس وجہ سے۔ اور ایک اور چیز میں اس بات کو کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ پھر اگر یہ کام ہوا تو ایک تو وہ ہو گیا کہ عورتیں اسے ایک کام اور بھی بڑھ چکا ہوا ہے معاشرے کے اندر، ابھی پاکستان کے تو نہیں اندر وہ مسئلہ آیا، وہ سروگیسی والا مسئلہ ہے۔ پھر وہ سروگیسی والا مسئلہ یہاں پہ بھی آ جائے گا یا مسلمان ممالک میں بھی یہ مسئلہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلے جو ہیں اگر ہم یا علماء اگر اس مسئلے کے اندر اجتہاد کر کے اس طرح کے مسئلے کھول دیں جمہوری طور پہ پبلک کے لیے، تو وہ پھر بات ایک جگہ تک نہیں رکتی، وہ بات پھر بہت دور تک جاتی ہے، جن میں سے کچھ چیزیں جو ہیں میں نے اس میں ذکر کر دی ہیں، جس کی وجہ سے علماء ابھی تک اس مسئلے سے دور ہیں، اور اللہ کریم ان کو اس مسئلے کے اندر اعلیٰ فہم عطا کرے تاکہ وہ کوئی ایسا رستہ ڈیوائز کر سکیں موجودہ زمانے کے حساب سے کہ اگر کسی بچے کو گود لینا ہے تو اس کا کوئی ایسا وہ ایس او پی بنوا دیں علماء ہی
یا حکومت ہی کہ اس سے جو ہے نہ تو شریعت کے بیسک اصولوں پہ کوئی زد پڑتی ہو اور نہ ہی جو معاشرے کے اندر کوئی غلط یا برائی والا کام پھیل سکے. ٹھیک ہے. بہرحال جو اگر اس مسئلے کو اوپن کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اکثر ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے عیدی صاحب نے بھی چاہا تھا اس قسم کا کام کہ، لیکن انہوں نے بہرحال اپنا نام دیا ان بچوں کو جو لاوارث ملتے تھے. وہ دیکھیں وہ تو ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ادارہ تھا تو وہ تو یہ کام حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن حکومت کو یہی چاہیے تھا اس وقت بھی کہ حکومت اس کے اوپر کوئی اور علماء کی مشاورت کر کے تو کوئی ایسا رستہ نکالتی جس پہ علماء کو بھی اعتراض نہ ہوتا اور عوام کا بھی اس کے اندر کوئی بہتری والا مسئلہ پیش آ جاتا، یا پھر معاشرے کے اندر جو برائی کے ذریعے سے ایسے بچے جنم لے رہے ہیں ان کا بھی کوئی رستہ سد باب کیا جاتا. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.